اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ایمان والو اجتنبو بچو کثیرا من الظن بہت زیادہ گمان کرنے سے، ان بعض الظن یقیناً بعض گمان اسم گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا ٹوہ میں ایک دوسرے کی مت لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے ان یأکل اس بات کو کہ وہ کھائے لحم اخی اپنے بھائی کا گوشت میتن اس حال میں کہ وہ مردہ ہو، فکرہتموہ تو تم اس کو ناپسند کرو گے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ تواب بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تین چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پہلا ہے گمان، دوسرا ہے تجسس، تیسرا ہے غیبت۔ ظن کا معنی یہاں ہے غالب گمان۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم اس لیے کہ بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو آپ دیکھیں، غور کریں کہ ارشاد فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر گمان گناہ نہیں ہے، بعض گمان جائز بھی ہیں، بلکہ بعض گمان پر عمل کرنا واجب بھی ہے، اور بعض گمان کرنا مستحسن اور مستحب بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پھر گمان کی، ظن کی کچھ قسمیں بن جائیں گی، ہر ایک کا پھر الگ الگ حکم ہوگا۔ تو ہم آسانی کے لیے یہاں مختصر انداز میں کچھ قسمیں اس کی بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے حرام گمان، یعنی جس گمان کرنے کو منع کر دیا گیا۔ اس میں سے پہلا تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ذات عالی کے بارے میں یہ گمان کر لے کہ وہ گناہ کو معاف نہیں کرے گا، وہ سزا ہی دے گا۔ یہ گمان بھی ممنوع ہے، جس کو قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ میں یوں فرمایا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کسی ایک کو موت آئے تو وہ اسی حالت میں آئے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کرتا ہو کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اسی طرح دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے اپنے رب سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے ان بیماریوں میں، ان مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے، شاید وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جیسا میرے ساتھ گمان کرے۔ اور دعا مانگنے کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا کہ اس وقت تک بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ یہ نہ کہنے لگے کہ میری دعا اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ تو پہلی قسم آگی گمان کی جو حرام ہے، وہ کون سی ہے؟ اپنے رب سے بدگمانی کرنا، یہ حرام ہے۔ اچھا، اسی کا دوسرا پہلو کہ کسی بھی ایمان والے کے بارے میں بغیر کسی شرعی یا قوی دلیل کے کوئی گمان، کوئی اس کے بارے میں ذہن بنا لینا کہ وہ ایسا ہے، فلانی برائی میں مبتلا ہے، اس کے ظاہر کو دیکھ کر، تو یہ بھی یہاں منع کر دیا گیا کہ یہ گمان بھی ممنوع اور حرام ہے، ایسا گمان کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے دوسری قسم جو گمان کرنا واجب ہے۔ وہ کون سی قسم ہوتی ہے کہ جن معاملات کے اندر شریعت نے
کوئی طے شدہ بات نہیں دی اور اس کا مدار رکھا ہے گواہوں پر، کہ جب جھگڑا ہو جاتا ہے، باہمی تنازعات مسائل ہو جاتے ہیں تو پھر گواہ لائے جاتے ہیں، تو جو قاضی ہے یا پنچایت کا بڑا ہے وہ گواہوں کو سن کر اس کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ اب جو وہ گواہوں کو سن کر فیصلہ کر رہا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جن کو وہ قابل بھروسہ گواہ سمجھ رہا ہے وہ غلط ہوں، جھوٹے ہوں، لیکن بہرحال اس کو یہ حکم ہے کہ وہ غالب گمان پر فیصلہ کرے۔ غالب گمان یہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ باشرہ لوگ ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اس گمان پر عمل کرتے ہوئے اس کے لیے فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ایسا گمان ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنا واجب۔ اسی طرح اگر کوئی قبلے کا معاملہ کسی کے اوپر مشتبہ ہو گیا، کسی ایسی جگہ قبلہ نہیں معلوم ہو پا رہا، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تحری کرے گا، سوچے گا، اندازہ لگائے گا، اور جس سمت میں اس کا اندازہ ٹھہرتا ہے کہ یہی جانب قبلے کی ہے تو اس غالب گمان پر بھی عمل کرنا اس کے لیے واجب۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کسی کا کوئی مال ضائع کر دیا، اب اس کی قیمت دے گا تو وہ بھی غالب گمان پر دینی ہوگی، تو یہ دوسری قسم ہوگی گمان کی کہ جو صرف کرنا جائز ہی نہیں بلکہ جس پر عمل کرنا واجب۔ دو قسمیں ہوگی۔ تیسری قسم جس گمان پر عمل کرنا مباح اور جائز ہے، ضروری بھی نہیں ہے اور غیر ضروری بھی نہیں ہے۔ وہ گمان ہو جاتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو، اس کو شک پیدا ہو جاتا ہے کہ میری 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، تو ایک اس میں صورت تو یہ ہے کہ وہ یقین پر عمل کر لے، یعنی 3 کا ہونا تو یقینی ہو گیا، چوتھی کے ہونے نہ ہونے میں شک ہے تو شک کو چھوڑ دے، یقین پر عمل کر لے، 3 سمجھ لے اور چوتھی اس کے ساتھ شامل کر لے۔ اور ایک اجازت اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے گمان پر عمل کر لے، یعنی اگر اس کا یہ گمان ہو رہا ہے کہ میں نے 4 پڑھی ہے تو وہ 4 سمجھ لے، تو یہ وہ گمان ہے کہ جس پر عمل کرنا جائز ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ گمان ہے جس کا کرنا مستحب، مستحسن اور اچھا ہے، اور وہ گمان کیا ہے کہ ہر ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، یہ چوتھی قسم ہوگی گمان کی۔ تو اسی لیے قرآن نے فرمایا بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ وہی پہلی قسم والے جو 2 ہم نے اس میں قسمیں بنائی، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں گمان کرنا، اور ایک کسی بھی ایمان والے کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے یہ گمان کر لینا کہ یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہوگا، تو یہ گناہ ہے۔ دوسری قسم کا گمان پر عمل کرنا واجب ہے، تیسری قسم کے گمان پر عمل کرنا جائز ہے، اور چوتھی قسم کے گمان پر عمل کرنا مستحب اور مستحسن ہے۔ یہ 4 قسمیں ہم نے یہاں گمان کی ذکر کر دی۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی تم کسی سے معاملہ کرو تو بدگمانی کے ساتھ کرو۔ اب یہاں جو صرف اس حدیث کو پڑھے گا، بقیہ ساری چیزوں کو نہیں جانتا ہوگا، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا بھی اس کا کیا مطلب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی غیر معروف آدمی، ایک اجنبی آدمی سے معاملہ کرنے لگے ہو تو بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تسلی نہ کر لو اس وقت تک اس کے ساتھ معاملہ نہ کرو لینے دینے کا۔ کوئی رقم اس کو ادھار دینی ہے یا اس کو قرضے کے طور پر دینی ہے یا اس کے پاس امانت رکھوانی ہے یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہے، پہلے خوب چھان بین کر لو پھر کرو، ورنہ وہاں بھی بدگمانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے بارے میں یہ گمان کر لو کہ یہ تو جوا کھیلتا ہوگا، یہ تو فلانا کام کرتا ہوگا اور اس کی تشہیر کرنے لگ جاؤ، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ آگے دوسرا حکم ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت رہو۔ ٹوہ میں رہنا یعنی کسی طریقے سے مجھے اس کی کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی دکھتی رگ مل جائے اور میں اس کو پکڑ سکوں، یہ ہے تجسس۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ ہی اپنے ایمان والے بھائیوں کی غیبت کرو، نہ ان کے تجسس کرو۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ اس کی ٹوہ میں لگ جائیں گے، اور جس کی ٹوہ میں اللہ لگ جائیں گے
تو وہ اپنی ماں کے گھر میں بھی بیٹھے گا چھپ کر، اللہ پھر بھی اس کو بدنام کر دیں گے، اس کو پھر بھی رسوا کر دیں گے۔ اور تہمے لگنے کی صرف یہی صورت نہیں ہوتی کہ کوئی دروازے کی دراز کے اندر سے، درز کے اندر سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرے یا دیوار سے کان لگا کر سننے کی کوشش کرے، صرف یہی شکل نہیں ہے، اس کی شکل یہ بھی ہے کہ کوئی سونے کی شکل بنا کر بیٹھ جائے، لیٹ جائے اور حقیقت میں سویا ہوا نہ ہو تاکہ میں ان کی باتیں سنوں، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی کسی کی کال ریکارڈ کر کے دوسرے کو سنائے اس کی اجازت کے بغیر، یا اس کی کال سننے کی کوشش کرے، چھپ کر اس کی ریکارڈنگ کرے، چھپ کر کیمرہ وہاں لگائے۔ تو یہ کوئی بھی جو شکل ہو سکتی ہے نا تہمے رہنے کی، وہ سب اس کے اندر داخل ہوں گی، نئی ہوں یا پرانی ہوں۔ اس کے بعد تیسرا حکم دیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے اندر موجود برائی کا تذکرہ کرنا، کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ تو اس کو دکھ لگے، یہ غیبت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو اس کو منہ پہ کر دوں، تو بھئی منہ پر کہنا اس کو اس سورہ حجرات کے اندر ہی پہلے منع کر دیا گیا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کے اندر منع کر دیا گیا۔ لمز اسی کو کہتے ہیں کہ منہ کے اوپر کسی کی برائی کو ذکر کر دینا، کسی کی عیب کو ظاہر کر دینا، تو اس سے تو مستقل طور پر منع کیا گیا ہے۔ تو یہ غیبت کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کا تذکرہ کرنا برائی کے ساتھ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیبت کرنا یہ تو بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس پر صحابہ کرام چونک اٹھے، یا رسول اللہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ، یہ کیسے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ بدکاری کرنے والا اس کو گناہ سمجھے گا، اس سے توبہ کرے گا، اور غیبت کرنے والا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو توبہ کیسے کرے گا؟ تو توبہ کے ساتھ تو بڑا گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بغیر توبہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انسان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو اس قدر اس کی قباحت کو بیان فرمایا۔ اور دیکھیں آگے اس گناہ کی مزید تشریح اور اس کے اوپر وعید اور گناہ کی قباحت کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے، یعنی مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے اس کو تشبیہ دے دی۔ اور کیسے کہ جی جیسے وہ مردہ ہے، اس کا گوشت اگر کوئی کھا لے تو اس کو تو تکلیف نہیں ہوگی، تو اسی طرح غیبت جب اس کی پیٹھ کے پیچھے کی جا رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو جب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے تشبیہ دے دی گئی۔ اور یہ غیبت کی اس لیے بھی یہاں اس قباحت کو بیان کیا گیا کہ جب سامنے کسی کی برائی بیان کی جائے گی تو بیان کرنے والا بھی گھبرائے گا، ٹھیک ہے، اور جس کی برائی بیان ہو رہی ہے وہ کچھ نہ کچھ صفائی بھی پیش کر سکے گا، اور بیان کرنے والا بھی اتنی ہی بیان کرے گا کہ جتنی ہوگی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ سامنے موجود ہے۔ لیکن پیٹھ پیچھے تو وہ جو مرضی کہہ دے، اس کے اوپر جو مرضی الزام دھر دے، جتنا مرضی مبالغہ کر دے، اس کو کیا خبر۔ اس وجہ سے اس کی قباحت کو اور زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا کہ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ وہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا کہ کوئی ایک زنگی غلام ہے کسی کا، اور وہ مردہ ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ۔ نے کہا میں کیوں کھاؤں؟ نے کہا کہ نہیں تم کھاؤ، اس لیے کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کب غیبت کی ہے، میں نے تو اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ تو خواب میں ان کہنے والے نے کہا کہ تم نے غیبت تو نہیں کی، یعنی زبان سے تو نہیں اس کے الفاظ بولے، لیکن تم نے اس کی غیبت سنی تو تھی۔ انہوں نے اس کے بعد یہ عہد کیا کہ میں کسی کی بات سنوں گا بھی نہیں، کرنی تو دور کی بات۔ تو جیسے کرنا گناہ، اسی طرح سننا بھی گناہ۔ مت کرنے دے اسی کو، بھائی چپ ہو جائے، مت کرو اس کی بات، کسی کی بات میرے سامنے نہ کرو۔ ہاں کسی کا وہ کسی کی برائی اور اس کے شر سے دوسرے کو آپ بچانا چاہتے ہیں، پھر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔
کسی کو آپ بچانا چاہ رہے ہیں، یا پھر باپ ہے، والدہ ہے، وہ اپنے بچے کی اصلاح کے لیے، یا استاد اپنے شاگرد کی اصلاح کے لیے آپس میں بات کر رہے ہیں، تو یہ غیبت نہیں بنے گی، اس لیے کہ وہ تو اصلاح چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے اس کا تذکرہ جب تک نہیں کریں گے تو وہ کیسے اصلاح ہو سکے گی۔ یا اسی طرح کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جی فلانے سے میں معاملہ کرنا چاہتا ہوں، بھلے کوئی بھی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ یعنی روپے پیسے کا معاملہ ہو، چاہے رشتے کا معاملہ ہو، آپ سے مشورہ لینے کے لیے آتا ہے اور آپ کی سمجھ کے مطابق وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ اس کو شر سے بچانے کے لیے، جو مشورہ لے رہا ہے اس کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی ان سے ذرا احتیاط ہی برتیں، اور اگر اس کے اندر جس وجہ سے آپ احتیاط کا مشورہ دے رہے ہیں اتنی ہی بات اگر اس کو بتا دیتے ہیں اس نیت سے کہ یہ اس کے شر سے بچے، تو یہ بھی غیبت نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ یہ تو اس کو شر سے بچانا ہے۔ اسی طرح کہ جو آدمی اپنی برائیوں کو، اپنے عیوب کو وہ گاتا پھرتا ہے، تو ان کا تذکرہ بھی پھر غیبت کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں۔ تو آگے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اگر کچھ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کی کمی برائی بیان کی ہے اس سے معافی مانگے، اور اگر وہ نہیں ہے تو جس کے سامنے برائی بیان کی ہے اس کے سامنے اس کی صفات بیان کرے اور کہے کہ جی وہ ان سے بری ہے، اور اگر ایسا بھی نہیں ہو پا رہا یا وہ مل نہیں رہا تو پھر مرنے والے کے بارے میں استغفار کرے تاکہ اس کی غیبت کا گناہ وہ ختم ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، سورہ حدید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین، وہ تمہیں دے گا دو مثل، دگنا ثواب، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، تمہارے لیے مقرر کر دے گا ایک نور، تمشون بہ، جس کے ذریعے سے تم چل پاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری مغفرت کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کی دو تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ایک تو کہ یہ خطاب ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول پر ایمان لاؤ۔ رسول پر ایمان تو لا ہی چکے ہیں، یہاں رسول پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ، اسوہ اور آئیڈیل ہستی ہیں، ان کا اتباع کرو ہر معاملے میں، کوئی بھی دنیا کا شعبہ اس میں ان کا اتباع کرو۔ اور ایک باریک اشارہ اس کے اندر ہے کہ اتباع بھی کرو، اتباع بھی کامل کرو۔ کیا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نماز کے اندر اتباع نہیں، صرف نماز کی سنتوں میں اتباع نہیں، گھر کی سنتیں بھی سیکھو، ان میں بھی اتباع کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کے اندر آپ علیہ السلام کی سنتیں سیکھو، ان میں اتباع کرو، معاملات کے اندر تم اتباع سیکھو، تم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے معاملہ کرنے کے اندر اتباع سیکھو، یعنی زندگی کے جتنے شعبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور اپنی سنت سے دکھایا ہے چل کر، ساری چیزوں کو سیکھ کر اتباع کرو۔ ایک تو یہ بھی بات آ گئی۔ دوسری بات، اس چیز کا بھی خیال کرو کہ جس کام کو جتنا کرنا ہے اتنا ہی کرو، اس سے نہ زیادہ کرو نہ کم کرو۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، اگر کوئی نسخہ ہے جس کے اندر 4 چیزیں شامل کرنی ہیں، ایک چیز 1 تولہ ہے، دوسری 2 تولہ ہے، تیسری 3 تولے ہے، چوتھی 4 تولے ہے، تو ان کی ایک خاص کوانٹٹی ہوتی ہے نا، تو اتنی ہی ڈالی جائے گی تو وہ مؤثر ہوگی، ورنہ وہ مضر ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی 1 تولے والی چیز 4 تولہ کر دے اور 4 والی 1 کر دے تو وہ بجائے فائدے کے، ظاہری بات ہے وہ جان لیوا بن جائے گی، وہ نقصان دہ ہوگی۔ بالکل اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل کتنی مقدار میں تھا اور میں نے کتنا کرنا ہے۔ اب یوں تو آپ علیہ السلام نے نماز بھی پڑھی، مسجد بھی آباد کی، اب کوئی کہے کہ جی میں تو بس اسی سنت پر عمل کروں گا، بس مسجد میں ہی رہوں گا، بقیہ سارے کام چھوڑ دیے، اس نے وہی نسخے میں کوانٹٹی کو کم زیادہ کرنے والی حرکت کر لی۔ اب یہ بظاہر تو سمجھ رہا ہے کہ میں اسوہ حسنہ پر ہوں، حالانکہ حقیقت میں یہ اسوہ حسنہ پر نہیں۔
اچھا، اس میں ایک اور بات کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا کیا تھا اور کتنے وقت تک کیا تھا، اور اگرچہ یہ کام بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا لیکن ترجیح کس کو دی تھی، اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، ورنہ اسوہ حسنہ پر نہیں بندہ ہوتا۔ اب بعض لوگ اپنی کم فہمی یا کج فہمی کی وجہ سے ایک حدیث ان کو کہیں سے مل گئی، اب وہ حدیث لے کر پھر رہے ہیں، دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کیا تھا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی کب کیا تھا، کس حالت میں کیا تھا، کس وقت کیا تھا، اور کب تک کیا تھا، کب چھوڑ دیا تھا، کب کس کو ترجیح دی تھی، اس کے بارے میں اسے کچھ نہیں پتہ، نہ اس کے اندر اتنی فہم، نہ اس کے اندر اتنی عقل، نہ اس کے اندر اتنا تدبر، نہ اس کے اندر اتنی وسعت علمی، کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کو ایک حدیث مل گئی اور وہ دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتا پھر رہا ہے، دیکھو جی میں اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں، یہ سارے اس حدیث کے تاریخ ہیں، حالانکہ حقیقت میں کچھ اور ہے۔ تو یہ بھی سمجھنا، تب بنے گا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، ورنہ ایسے نہیں بن جائے گا۔ اچھا، یہ ایک تفسیر ہوگی۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ یہ خطاب ہو یہود اور نصارہ اہل کتاب کو، اور وہ چونکہ اپنے نبی پر جب ایمان لائے تھے تو اس اعتبار سے وہ ایمان والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایمان لا کر مسلمان تھے، اس اعتبار سے یا ایھا الذین آمنوا، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر اس وقت ایمان والے تھے، لہذا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ان پر بھی ایمان لاؤ۔ صرف وہیں رک گئے تو اب تمہارا وہ جو پہلے والا ایمان ہے وہ کفایت نہیں کرے گا، اب جو اگلے رسول ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ پھر اگر مان لو گے تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت کے دو حصے اللہ دے گا، ایک حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے، دوسرا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، تمہیں ایک نور عطا کر دے گا، تمشون بہ، جس کے ساتھ تم دنیا میں بھی چل پاؤ گے اور قیامت کے دن پل صراط پر بھی چل پاؤ گے، تمہاری مغفرت کر دے گا اللہ تعالیٰ، بخشنے والے مہربان۔ تیسری آیت ہے سورۃ المجادلہ کی 9 نمبر آیت، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، کسی کے کان کے قریب اپنا منہ کر کے بات کرو، تو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرنا۔ ہاں، وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی کی، تقوی کی سرگوشی کرو، تقوی کی پلاننگ کرو، تقوی کی دوسرے کو ترغیب اور فہمائش کرو، تقوی کی ترغیب دو، نیکی کی ترغیب دو، کسی کی مدد ہیلپ کرنے کی ترغیب دو، کسی کے کام آنے کی ترغیب دو، مفتاح للخیر بنو، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اس اللہ سے، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ 3 آیات تھی ہمارے درس کے اندر۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ حجرات کی 12 نمبر آیت، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا، بدگمانی نہیں کرنی، ٹوہ نہیں لگانی، غیبت نہیں کرنی۔ دوسری آیت مبارکہ میں حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور تیسری آیت مبارکہ میں سرگوشی کرنے کی طریقہ بیان فرما دیے کہ کیا کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔